بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سمیع بصیر۔ معزز خواتین و حضرات، دورہ قرآن کریم کا 28واں پارہ ہے اور 28ویں پارے کی جو پہلی سورہ مبارکہ ہے اس کا نام ہے سورۃ المجادلہ۔ سورۃ المجادلہ اصل میں مجادلہ کہتے ہیں جھگڑا کرنے کو، اور اصل میں جو پہلی آیت کریمہ ہے اور اسی میں وہ ذکر موجود ہے کہ ایک مسلمان خاتون حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لائیں اور انہوں نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو فرمائی، اور اس گفتگو کو اللہ رب العزت نے پسند بھی کیا اور اس کا جواب بھی نازل کیا۔ اصل میں عرب کا جو معاشرہ تھا اس میں یہ ایک قانون تھا کہ اگر کوئی مرد اپنی بیوی کو ماں، بہن یا کوئی اور ایسا محرم رشتہ قرار دے دے تو وہ اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ عورت بالکل اس کا میاں بیوی کا رشتہ اس مرد کے ساتھ ختم ہو گیا۔ تو یہی بات حضرت اوس بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان سے نکل گئی، اور یہ کیس لے کر حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں، اور اسی گفتگو کی مناسبت سے اس صورت کا نام سورۃ المجادلہ رکھا گیا۔ سورۃ المجادلہ جو ہے وہ مدنی صورت ہے اور 58 نمبر صورت ہے اپنی ترتیب میں، اور 105 نمبر ہے اپنے نزول کے اعتبار سے، 22 آیات ہیں اور اس کے 3 رکوع ہیں، اور 4 ہجری کے قریب اس کا نزول ہوتا ہے۔ خانگی زندگی کے متعلق معاملات جیسے زہار وغیرہ ہے اس کا حکم ہے، منافقین کے منصوبے اور ان کی ریشہ دوانیاں اور ان کے جو معاملات ہیں ان کا ذکر، اور آخرت میں جو انجام ہے اس حوالے سے یہاں آیات موجود ہیں، اور مشاورت کے کیا حدود ہے اور شرائط ہیں، اور آداب مجلس کے متعلق ہدایات ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جو مجلس ہوتی تھی اس کے آداب بیان ہو رہے ہیں۔ نماز کا بھی ذکر ہے، زکوٰۃ کا بھی ذکر ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا بھی ذکر ہے، اور آپس کے تعلقات اور دوستی اور محبت کے حدود اسلام کے نزدیک کیا ہیں، یہ صورت میں یہ مضامین موجود ہیں۔ اگر پہلے رکوع کو دیکھا جائے تو اس کا آغاز اسی واقعے کے ساتھ ہوتا ہے جیسا ہم نے بیان کیا کہ وہ خاتون تشریف لائیں، سارا ماجرا حضور کو سنایا، حضور نے ابھی فرمایا کہ کوئی حکم نازل نہیں ہوا، وہ عورت پریشان ہوئیں، اور پھر کیا ہوا، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ قد سمع اللہ، اللہ نے یہ ساری بات سن لی اور پھر اس کے بارے میں حکم نازل کیا، اور فرمایا کہ ایسا نہیں ہوتا کہ کسی مرد کے یہ بات کہنے سے اس کا جو زوجیت والا تعلق ختم ہو جائے۔ یہ ناشائستہ حرکت ضرور ہے، جاہلیت کی بات ہے، جھوٹ ہے، لیکن اگر ارادہ طلاق کا نہ ہو تو پھر کفارہ ہوگا، یعنی ایک غلام آزاد کریں گے، غلام نہ ہو تو 2 مہینے کے متواتر روزے رکھیں گے، اور یہ بھی نہ ہو سکے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں گے، اور پھر فرمایا گیا کہ یہ حکم الہی ہے اور اللہ کے حدود کو جو توڑے گا اسے سخت سزا دی جائے گی۔ اس کے بعد جو دوسرا رکوع ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت انسان کے ساتھ ہے۔ الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، ہر وقت اللہ رب العزت انسان کے ساتھ ہے، اور اللہ رب العزت جو ہے وہ انسان کے ساتھ اس طرح ہوتا ہے کہ ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم اينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة ان الله بكل شيء عليم۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ بالکل تمہارے سارے معاملات میں ساتھ ہے، اور اس کے بعد فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں سرگوشیاں کرنے سے روکا گیا تھا، مگر وہ وہی کرتے تھے جس سے انہیں منع کیا جاتا ہے۔ یہ لوگ گناہ، ظلم اور زیادتی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کے بارے میں سرگوشیاں کرتے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے ہیں تو ایسے الفاظ سے سلام کرتے ہیں جن الفاظ میں اللہ نے سلام نہیں بھیجا۔
یہ اپنے دلوں میں کہتے ہیں کہ اللہ ہماری ان باتوں پر عذاب کیوں نہیں دیتا، ان کے لیے جہنم کافی ہے جس میں وہ ڈالے جائیں گے اور بہت برا ٹھکانہ۔ یہ سازشیں ہیں منافقین کی، ان کا ذکر ہو رہا ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کو پتہ نہیں ہے، جبکہ اللہ رب العزت ہر بات سے باخبر ہے۔ اور اہل ایمان کو یہ تلقین کی گئی ہے یہاں پہ کہ ان کو توجہ کرنی چاہیے، ان کو دھیان کرنا چاہیے کہ اس طرح کے معاملات میں جب بھی وہ بات کریں تو انتہائی اہم طریقے سے بات کریں اور انہیں خدا سے ڈرنا چاہیے، اور سازشیں کرنا شیطانوں کا کام ہوتا ہے، اور کوئی بھی اللہ کے حکم کے بغیر کسی کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ اور مسلمانوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ان کے بیٹھک ہوتی ہے، جو ان کی گفتگو ہوتی ہے، جو مجلس ہوتی ہے، اس کے آداب کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ وہ آخری رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ اور اسی طرح نماز، زکوٰۃ کے بارے میں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بارے میں بات ہے۔ تیسرا جو رکوع ہے اس میں منافقین کی جو حرکات ہیں اس کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا جا رہا ہے کہ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں اپنے اخلاص پر، اور قسموں کو آڑ بنایا ہوا ہے، اور انہیں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کو اس طرح قسموں سے دھوکہ نہیں دیا جا سکتا، اور یہ شیطان جو ہے ان پر قابض ہے، اور اس کی وجہ سے یہ گمراہیوں کے راستے پر چلتے رہتے ہیں۔ سچا مومن اللہ کی رضا سند حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کی شکل یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کا وفادار ہو، اور اس وفاداری میں اس کے بھائی، اس کے بیٹے یا کوئی رشتہ دار وہ حاوی نہیں ہو سکتے۔ اور فرمایا کہ انسانوں کے دو بڑے گروہ ہیں، ایک اللہ کا گروہ ہے اور ایک شیطانوں کا گروہ ہے، اور جو اللہ کا گروہ ہے وہی کامیاب اور کامران ہے۔ الا ان حزب اللہ ہم المفلحون۔ سورۃ الحشر ہے اس کے بعد، اور سورۃ الحشر کی 24 آیات ہیں اور 3 رکوع ہیں۔ یہ بھی مدینہ میں نازل ہوئی سورہ مبارکہ 59 نمبر سورت ہے، اور 101 نمبر اس کا نزول کی ترتیب ہے۔ تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو اس کے دوسری رکوع میں وہ آیت ہے کہ هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لاول الحشر، اس کی دوسری آیت میں یہ نام موجود ہے، اور یہ فرمایا گیا کہ وہی اللہ ہے جس نے اہل کتاب میں سے ان لوگوں کو جو کافر ہیں اپنے گھروں سے پہلی جلاوطنی کے موقع پر نکالا تھا۔ بنی نذیر کی جلاوطنی کا ذکر ہے، اور یہ واقعہ 4 ہجری میں پیش آیا تھا۔ اس اعتبار سے یہ صورت بھی 4 ہجری میں نازل ہوئی ہے، اور یہ جو مشہور ہے قبیلہ تھا یہودیوں کا جس کا ذکر ہے اس کو نکالنے کا، تو یہ جو اس کے سارے واقعات بیان ہوئے ہیں، اور مال فے اس مال غنیمت کو کہا جاتا ہے جو جنگ کے بغیر مرعوب ہونے پر حاصل ہو جائے، اس کے بارے میں اسلامی حکم بتایا گیا۔ اور چونکہ یہ آپس میں ظاہر ہے ان کی ریشہ دوانیاں چلتی تھیں منافقین کی اور یہودیوں کی، اور ان کی ساری چال بازیوں کو بیان کیا گیا ہے، اور فرمایا گیا ہے کہ یہودیت اور سرمایہ داری گویا لازم و ملزوم ہے۔ دنیا پرستی اور حب مال کے اندر یہ گم ہو کر مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اہل ایمان کو بھی اسی طرح کا طرز عمل اختیار کرنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ قرآن کی عظمت بیان ہوئی ہے کہ اللہ رب العزت کی صفات ہیں، اور بہت خوبصورت وہ آخر میں اس صورت کے حوالے سے وہ آیات موجود ہیں جو آخری رکوع کے اندر موجود ہیں۔ اصل میں یہ سارا مضمون اگر دیکھا جائے اس صورت کے حوالے سے، تو اس کے بعد ہم رکوع کی طرف آتے ہیں جو سورۃ الحشر کا پہلا رکوع ہے۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ رب العزت کس طرح اپنے ماننے والوں کی مدد فرماتا ہے، اور یہودیوں کے قلعے بھی مسلمانوں کے ہاتھوں ان کو نہیں بچا سکے، اور اللہ رب العزت نے ان کو نکال دیا چونکہ یہ فتنہ و فساد والی حرکتیں کرتے تھے، اور انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی کی۔ مہاجرین اور انصار کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے، اور مال غنیمت کے بارے میں حکم دیا گیا کہ جو مال بغیر جنگ کیے فوجی دباؤ سے مل جائے وہ اسلام کے اجتماعی نظام کے لیے بیت المال میں داخل ہوگا۔ جنگ کے بعد جو مال غنیمت حاصل ہوتا ہے اس کا 5واں حصہ بیت المال کے لیے ہوتا ہے، بقیہ مجاہدین میں تقسیم ہوتا ہے۔ پھر مسلمانوں کو ایسی دعائیں سکھائی گئی ہیں جن کا اکثر و بیشتر ذکر کرتے رہنا چاہیے، مثال کے طور پر ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔
دوسرا جو رکوع ہے اس میں منافقین اور مشرکین ان کا ذکر ہو رہا ہے کہ بظاہر یہ اکٹھے ہوتے ہیں اسلام کے عداوت میں، دشمنی میں، لیکن یہ ایک دوسرے کے بہت حریف اور مخالف ہیں، اور یہ جو مخالفت ہے یہ ایک دوسرے کے ساتھ بیزار ہوتے ہیں، دل سے ایک دوسرے کے خلاف ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو آخری رکوع ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ مسلمانوں دنیا طلبی سے باز رہو، اور جنتی اور دوزخی کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ جنتی تو اپنی زندگی کے مقصد کے اعتبار سے کامیاب ہوں گے اور دوزخی ناکام۔ اس کے بعد فرمایا کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ تو قرآن کی مثال تو ایسی ہے، اگر کسی پہاڑ پر نازل ہوتا تو پہاڑ خوف کے مارے پھٹ جاتا، اور یہ مثالیں اس لیے بیان کر رہے ہیں تاکہ لوگ جو ہیں وہ غور و فکر کریں۔ اور اس کے بعد وہ مشہور آیات ہیں جو اکثر پڑھی جاتی ہیں، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم۔ اور اللہ رب العزت کی صفات ہیں کہ وہ عالم الغیب ہے، وہ رحمان اور رحیم ہے، وہ مالک اور قدوس ہے، اور اس کے اندر بے شمار جو خصوصیات اور اللہ رب العزت کی صفات ہیں ان کا ذکر ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو اگلی سورہ مبارکہ ہے سورۃ الممتحنہ، یہ 60 نمبر سورت ہے ترتیب کے اعتبار سے، اور نزول کے اعتبار سے 51 نمبر، 13 آیات ہیں اس کی، اور اس کے 2 رکوع ہیں۔ اور اس میں چونکہ ممتحنہ سے مراد نو مسلم عورتوں کا امتحان کے حوالے سے آخر میں کچھ بات ہے، اس اعتبار سے اس کا نام یہ رکھا گیا۔ صلح حدیبیہ اور فتح مکہ کے درمیانی دور میں نازل ہوئی ہے، اور اس صورت کے مضامین پر اگر غور کیا جائے تو مسلمانوں کے کفار کے ساتھ تعلقات کے متعلق اصولی طور پر یہ ہدایت دی گئی ہے کہ جو کفار مسلمانوں سے برسر پیکار ہیں اور ان سے ہر طرح سے تعلقات توڑنے ضروری ہیں، لیکن جو غیر مسلم جنگ نہیں کر رہے ان سے احسان اور انصاف کا تعلق کرو۔ اور ایسی عورتیں جو اپنے مسلمان ہونے کا دعویٰ کریں اور خامدوں سے الگ ہو کر آ جائیں تو ان کا امتحان لے کر اطمینان کر لینا چاہیے۔ اگر وہ مخلصانہ طور پر ایمان لے آئیں تو پھر ان کے تعلقات نکاح پہلے خامدوں سے قائم نہیں رہ سکتے۔ البتہ کافر خامدوں نے ان پر جو خرچ کیا ہے وہ ان کو دینا چاہیے۔ نیز اس صورت میں عورتوں سے نکاح کے حوالے سے جو حرمت ہے اس کا، کافر عورتوں سے نکاح کے حوالے سے حرمت کا اعلان ہے۔ تو اسی طرح اس کا جو پہلا رکوع ہے اس پر اگر غور کیا جائے تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودہ وقد کفرتم بما جاءکم من الحق۔ تو یہ ایک واقعہ ہوا تھا فتح مکہ سے کچھ دیر پہلے، جب اہل ایمان یہ فیصلہ کر چکے تھے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہی خفیہ طریقے سے اس کا پلان کر رہے تھے، تو ایک صاحب تھے، ان کا خیال یہ تھا کہ شاید میں وہاں میرے گھر والے اور جو رشتہ دار ہیں ان کی بچت کی کوئی صورت ہو جائے کہ ان کو خبردار ہو کر دوں میں، لیکن اللہ رب العزت نے اس بات کو پسند نہیں فرمایا، اور اس کا ذکر یہاں موجود ہے کہ تلقون الیہم بالمودہ وقد کفروا بما جاءکم من الحق۔ آپ ان سے دوستی کا اظہار کرتے ہیں حالانکہ وہ دین حق کے منکر ہیں جو تمہارے پاس آیا ہے، اور یہ سارے تعلقات ختم کر دینے چاہیے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے کہ ان کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی تعلیم دی گئی ہے، اور حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اسوہ حسنہ میں دوستی اور محبت کے متعلق بھی جو قانون ہے وہ بالکل واضح ہے کہ انہوں نے اپنے باپ سے بھی بات کی اور اپنے دیگر رشتہ داروں سے بھی بات کی، اور ان سے بالکل کنارہ کیا جب وہ ایمان نہیں لائے۔ تو یہی تعلیم حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو دی جا رہی ہے۔ دوسرے رکوع میں بتایا گیا ہے کہ عقیدہ کے لحاظ سے اسلام کے خلاف رہنے کے باوجود جو لوگ مسلمانوں سے لڑائی میں آگے نہ آئیں، نہ ان سے دشمنی کریں، جنگ کریں، تو ان کے ساتھ نیکی اور انصاف اور حسن سلوک کرنا چاہیے تاکہ وہ ایمان کی طرف بڑھ سکیں۔ اور جو عورتیں دشمن کی سرزمین سے یہاں پہنچیں، اپنا ایمان لانے کا دعویٰ کریں تو امتحان لے لو، فامتحنوہن۔ اگر وہ سچے دل سے مومن ہو کر آئی ہیں تو انہیں کفار کے پاس واپس نہ بھیجا جائے، کیونکہ اب وہ عورتیں کفار کے لیے حلال نہیں رہیں، اور نہ وہ جو کافر ہیں وہ ان عورتوں کے لیے حلال رہے ہیں، اور البتہ جو انہوں نے خرچ کیا ہے وہ انہیں دے دینا چاہیے۔ اور کافر عورتوں سے نکاح کو سختی سے روکا گیا ہے تاکہ ان کے جو مضر اثرات اسلامی سوسائٹی اور معاشرے پر پڑیں گے اس سے روکا جا سکے۔
اور آخر میں اس رکوع کے اندر فرمایا گیا ہے کہ مومن عورتیں آپ سے بیعت کرنا چاہیں تو ان سے بیعت کر لو۔ وہ بیعت کس بنیاد پر ہوگی؟ اللہ یشرکن باللہ شیئا، کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گی، ولا یسرقن، اور چوری نہیں کریں گی، ولا یزنین، اور وہ زنا نہیں کریں گی، ولا یقتلن اولادہن، اولاد کو قتل نہیں کریں گی، ولا یأتین ببہتان، اور اپنے شوہر کی طرف کوئی بہتان جو ہے وہ منسوب نہیں کریں گی، وغیرہ وغیرہ، یہ ساری باتیں حکم دیا۔ اور آخر میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم، اے ایمان والو ان لوگوں سے دوستی نہ کرو جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا، قد یئسوا من الآخرہ، وہ آخرت کے ثواب سے اس طرح نا امید ہیں، کما یئس الکفار من اصحاب القبور، جیسے جو کافر ان مردوں کے بارے میں دوبارہ زندہ ہونے کی امید نہیں کرتے جو قبروں میں جا چکے ہیں۔ اس آیت کے ساتھ ہی سورۃ الحشر کے مضامین جو ہیں وہ سورۃ الممتحنہ کے مضامین مکمل ہوئے۔ سورہ صف ہے، اور سورہ صف کی جو آیت ہے ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، اس آیت سے یہ لفظ جو ہے وہ سورت کا نام رکھا گیا، ابتدائی زمانے کی صورتوں میں سے ہے، اور اس میں جو مدینے میں جو ابتدائی زمانے میں صورتیں نازل ہوئیں ان میں سے ہے، اور اس میں جو امور بیان ہوئے 14 اس کی آیات ہیں، 2 رکوع ہیں، اور 61 نمبر سورہ مبارکہ ہے سورۃ الصف، اور 109 نمبر اس کی جو ترتیب نزولی ہے۔ رسول کی بعثت کا مقصد بتایا گیا ہے، دین حق سارے باطل ادیان پر غالب ہونے کے لیے آیا ہے، یہ بات یہاں بتائی گئی ہے، اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اہل ایمان کو قربانیاں دینی پڑیں گی، خواہشات اور دلی جذبات کی قربانی، مال اور جان کی قربانی۔ دنیا میں فتح و کامرانی تو حاصل ہوگی، لیکن اصل کامیابی آخرت کی ہے، اور وہ اصل کامیابی ہے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے حواریوں کا ذکر ہے کہ دین اسلام کو لے کر دنیا میں نکل جانا چاہیے، اور دعوت و تبلیغ کے ذریعے راہ ہدایت سے بھٹکے ہوئے انسانوں کو سیدھی راہ بتانی چاہیے۔ پہلا رکوع جو ہے اس میں مسلمانوں کے قول بلا عمل پر اللہ کی خفگی اور بیزاری کا اظہار ہے، لما تقولون ما لا تفعلون، وہ بات کہتے کیوں ہو جو کرتے نہیں ہو۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ جہاد میں مسلمانوں کے سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح صف بند ہونا بڑا ضروری ہے، اس پر اللہ بڑا راضی ہوتے ہیں۔ اللہ جو ہے اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا، یہ لوگ کوشش کرتے ہیں یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اور اللہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس لیے بھیجا ہے؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، کہ یہ اصل مقصد ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں آنے کا، کہ یہ دین حق سارے باطل ادیان پر غالب کر دیا جائے۔ جو آخری رکوع ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ لوگ عام طور پر تجارت کرنا چاہتے ہیں، آمدنی بڑھانا چاہتے ہیں، فرمایا گیا اصل تجارت بتائی جائے، اور وہ اصل تجارت کیا ہے؟ وہ اصل تجارت اللہ کے دین کے ساتھ خدمت ہے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کرنا ہے، اور اس پر جو آپ کام کریں گے اور اللہ کے راستے میں جد و جہد کریں گے وہ اصل تجارت ہے، اور ایسی تجارت میں کوئی خسارہ اور کمی نہیں ہوتی، اور مغفرت الہی ملتی ہے، جنت ملتی ہے، بے بہا خزانے ملتے ہیں، اور دنیا اور آخرت کی کامیابی ملتی ہے۔ اور اسی میں پھر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے حواریوں کا ذکر موجود ہے کہ انہوں نے آگے بڑھ کر اپنی خدمات پیش کیں، تو فرمایا کہ اس طرح بنی اسرائیل کا ایک گروہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا اور دوسرے نے انکار کیا۔ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ، اور ایمان لانے والوں کی دشمنوں کے مقابلے میں مدد کی گئی اور وہ غالب ہو گئے۔ اس کے بعد سورۃ الجمعہ ہے، اور اس کی جو آیت ہے کہ اِذَا نُودِیَ لِلصَّلَاةِ مِن یَوْمِ الْجُمُعَةِ، اس سے ہی اس کا نام لیا گیا ہے۔ سورہ صف کے بعد نازل ہوئی ہے، احسان الہی کا ذکر موجود ہے، 11 آیات ہیں، 2 رکوع ہیں، اور یہ 62 نمبر سورہ مبارکہ ہے، اور 110 نمبر اس کی ترتیب نزولی ہے۔ اس صورت میں اللہ کا احسان وہ یاد کروایا جا رہا ہے کہ جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں دنیا کو ملا ہے، اور یہ حقیقت بھی سمجھائی جا رہی ہے کہ نجات اور تزکیہ نفس کی واحد جو تعلیم ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ یہ امت مسلمہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے،
اور بنی اسرائیل کو یہ ساری فضیلتیں ملی تھیں لیکن انہوں نے اس سے روگردانی کی، اور تم بھی اگر ان کے راستے پر چلو گے تو تباہ برباد ہو جاؤ گے۔ جمعہ کی اہمیت اور اس کے متعلقہ احکامات دوسرے رکوع کے اندر موجود ہیں۔ تو پہلے رکوع میں اللہ کی جو احسان ہیں ان کی یاد دہانی، رسول کی تعلیم، ان کا کام تزکیہ نفس، کتاب حکمت کی تعلیم، اور ساری دنیا کے لیے رسول ہیں، قیامت تک کے لیے ہیں۔ اور یہودی جو ہیں وہ تورات پر عمل نہیں کرتے۔ یہ مثال دی گئی ہے کہ جیسے گدھا جو ہے وہ کتابوں اٹھائے پھرے، اسے کیا پتہ کتابوں میں کیا لکھا ہے، تو مسلمانوں کو سمجھایا جا رہا ہے اللہ کی وحی کے ساتھ یہودیوں اور عیسائیوں جیسا سلوک نہ کرنا۔ لیکن دیکھتے ہیں کہ آج بھی دیکھیں قرآن سے کتنے لوگوں کا تعلق ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسرا رکوع جمعے کے حوالے سے ہے، جمعے کی اہمیت، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، توجہ ہو جانی چاہیے، بہت اہم ہفتہ وار عبادت ہے اور اس کی اپنی اہمیت ہے اسلامی سوسائٹی میں۔ جب نماز پڑھ لو چلے جاؤ تو پھر کاروبار کر لو۔ سورۃ المنافقون، یہ جو سورہ مبارکہ ہے سورۃ المنافقون، یہ جو 63 نمبر صورت ہے اس کی، اور نزول کے اعتبار سے 104 ہے، 11 آیات ہیں اور 2 اس کے رکوع ہیں۔ سورہ حج کے بعد یہ صورت نازل ہوئی ہے، اور اس صورت میں منافقین کو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جو ان کی سازشیں ہیں اس کا تفصیل بتائی گئی ہے، اور انفاق فی سبیل اللہ کے معاملے میں ان کے طریقے عمل کو بتایا گیا ہے کہ دنیا کے اندر غرق ہیں اور مال و دولت کی حقیقت کو سمجھتے نہیں ہیں، اور مسلمان کو سمجھنا چاہیے مال و دولت اصل میں کیا ہیں، اور ان کے جراثیم اور ان کے جو برے اثرات ہیں اس سے بچنا چاہیے۔ پہلے رکوع کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ منافقین قسمیں کھا کر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کے دعوے کرتے ہیں، مگر یہ قسمیں جھوٹی ہیں اور انہیں اپنی قسموں کو ڈھال نہیں بنانا چاہیے۔ یہ کسی کے دوست نہیں ہیں، تو کہ مطلب پرست اور غرض کے بندے ہیں اور دھوکہ باز اور بزدلی کرتے ہیں۔ چپکے سے صدقہ اور خیرات سے روکتے ہیں۔ منافقین کی یہ عادتیں بیان کر کے اہل ایمان کو اس طرح کی چیزوں سے روکا گیا ہے۔ دوسرے رکوع میں اہل ایمان کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ سے کہیں غافل نہ کر دیں، اور موت سے پہلے جس قدر ممکن ہو اسلام کا بول بالا کرو، مالی قربانیاں دو، ورنہ بعد میں پچھتائے سے کچھ نہیں حاصل ہوگا، اور اسی میں صدقہ اور خیرات کر لو، اور ایک لمحے کی مہلت مرنے کے بعد نہیں ملے گی۔ اگلی سورہ مبارکہ سورۃ التغابن ہے۔ سورۃ التغابن جو ہے، تغابن کہتے ہیں قیامت کے دن کو، ہار اور جیت کے دن کو، اور اس میں 18 آیات ہیں، 2 رکوع ہیں، 64 نمبر صورت ہے اور 108 نمبر نزول کے اعتبار سے ہے۔ اس کے مضامین میں بنیادی طور پر خدا کے احکامات کی خلاف ورزی کے برے نتائج بیان ہوئے ہیں، اور اعمال کی جزا اور سزا چونکہ بالکل سامنے آ کر رہے گی، اور کسی مخلوق کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ اللہ کے فیصلے کو بدل دے یا رکاوٹ ڈالے۔ اس لیے اس سورہ مبارکہ میں اللہ کی قدرتوں کا بہت واضح طور پر بیان موجود ہے، اور یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اگر تم عمل کے ساتھ زندگی گزارو گے تو قیامت والے دن کامیاب ہوگے۔ اور یہ عمل کیا ہے؟ عمل صالح، توکل، انفاق فی سبیل اللہ۔ پہلے رکوع میں اللہ کی قدرت کی اور طاقت کی نشانیاں ہیں کہ وہ عالم الغیب والشہادہ ہے، اور پچھلے قوموں کا ذکر موجود ہے کہ ذالک بأنہ کانت تأتیہم رسلہم بالبینات، ان کی جو خرابیاں ہیں، انہوں نے رسولوں کو کیا کہا، اس کا سارا بیان موجود ہے کہ ان کا غلط رویہ تھا جس نے ان کو تباہ و برباد کیا۔ دوسرے رکوع میں فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ کی مشیت کے بغیر کوئی مصیبت نہیں آتی، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، توکل اللہ پر کرو، اور مال اور اہل و عیال سب آزمائش کا سبب ہیں، ان کی طرف متوجہ ہو کے اللہ کے پیغام کو نہیں بلانا چاہیے، اور اللہ کی ہدایتوں پر ان دنیاوی چیزوں کا معاملہ کرنا چاہیے۔ طاقت کے مطابق امکانی حد تک تقوی اختیار کرو، فاتقوا اللہ ما استطعتم، اور احکام الہی پر توجہ کرو، اطاعت کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور ایسے لوگوں کو اللہ رب العزت بہت زیادہ عطا فرماتے ہیں بعد میں، اور ان کے مال میں کوئی کمی نہیں کی جاتی۔ وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اللہ کو قرض حسن دو، اور جو اللہ کو قرض حسن دیتا ہے اللہ اس کو بہت بڑا بدلہ اس کا عطا کرتا ہے۔ اس کے بعد سورہ طلاق ہے، اور چونکہ طلاق کے احکامات بیان ہوئے ہیں، یہ سورت اپنے موضوع کے لحاظ سے بھی اس کا نام وہی بنتا ہے، اور سورہ بقرہ کے بعد 6 ہجری کے قریب
اس کا نزول کا زمانہ بیان کیا جاتا ہے۔ 65 نمبر صورت ہے ترتیب میں اور 99 نمبر نزول کے اعتبار سے۔ 12 آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں، اور اس میں جو موضوع ہے وہ آئلی زندگی ہے اور طلاق کے احکامات ہیں، اور خدا کی جو حکم ہے اس کی اہمیت اور شریعت کی حدود، اس کے بارے میں تقویٰ اور انسان کا عقل و فہم اور گزشتہ قوموں کے سے کیا عبرت لینا چاہیے، اس کا ذکر یہاں موجود ہے۔ پہلے رکوع میں طلاق کے احکامات بیان ہو رہی ہیں کہ طلاق کس طرح دینی چاہیے اور اس کی عدت کون سی ہے، اور اسی طرح اپنے عورت کے ساتھ اس کے باوجود حسن سلوک کرنا ہے کہ طلاق دی جائے، گھر سے باہر نہیں نکالنا چاہیے، اور مقررہ عدت پوری ہو جائے تو اگر رجوع کرنا ہے تو پھر اس کے اپنے اصول ہیں، اور اگر نہیں کرنا تو پھر اس کے بنیادی طور پر فرمایا گیا کہ خوش اخلاقی کے ساتھ رخصت کرو، رکھنا ہے تو خوش اخلاقی کے ساتھ، چھوڑنا ہے پھر بھی خوش اخلاقی کے ساتھ۔ اسی طرح دیگر جو عورتوں کے دیگر مسائل ہیں ان کا بھی ذکر یہاں موجود ہے، وضع حمل کے حوالے سے یا عورتوں کی بڑی عمر کے حوالے سے، اور اللہ رب العزت کو طلاق پسند نہیں ہے، اور کسی حوالے سے بھی خواتین کو تنگ کرنے کی اجازت اللہ رب العزت نے نہیں دی۔ اور دوسرے رکوع میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ کے احکامات کی جو قوم بھی نافرمانی کرتی ہے اس کا انجام وہی ہوتا ہے جو گزشتہ قوموں کا نافرمانی کے سبب ہوا ہے، اور اس کے بعد تقوی حاصل کرنے کی تلقین کی گئی، کیونکہ بنیادی طور پر تقوی بھی وہ چیز ہے جو خانگی معاملات میں بھی انسان کو سیدھے راستے پر رکھتا ہے، اور اہل عقل اللہ پر ایمان لائیں، اس سے حکموں پر عمل کریں، اور پچھلی قوموں کی عذاب سے اپنا وہ ترغیب ہو ان کو اور عبرت پکڑیں۔ آخری سورہ مبارکہ اس پارے کی سورہ تحریم ہے، اور سورہ تحریم جو ہے اس کی 12 آیات ہیں، 2 رکوع ہیں، اور یہ 66 نمبر صورت ہے، مدینہ میں نازل ہوئی اور نزول کے اعتبار سے 107 نمبر ہے۔ اور تحریم اس لیے اس کا نام ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر کچھ وجوہات سے شہد کا استعمال ترک کرنے کا ارادہ کیا تھا، اور اس حوالے سے پہلی ہی آیت نازل ہوئی کہ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور الرحیم، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں اپنے بیویوں کی دلداری میں اس چیز کو حرام کرتے ہیں جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کی ہے۔ یہ ایک لمبا واقعہ ہے کہ کچھ ایسا کیا ازواج مطہرات میں سے کہ انہوں نے فرمایا کہ آپ کے جو منہ مبارک ہے اس سے مغافیر کی بو آتی ہے، وہ خاص قسم کی گوند ہوتی ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سمجھا چونکہ میں شہد استعمال کرتا رہا ہوں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں، تو اس وجہ سے یہ مجھے اس طرح کی مسئلہ بنا ہے، تو وہ انہوں نے اپنی طبیعت کی جو نفاست تھی اس کے تحت فیصلہ کر لیا کہ شہد کو استعمال نہیں کروں گا، لیکن اللہ رب العزت چونکہ حکم دینے والے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی تو اسوہ حسنہ ہے، تو معمولی نیت کی بھی ایسی مثال جو لوگوں کے لیے حلال و حرمت کا ایسا فیصلہ کر دے، تو اس لیے یہ حکم دیا گیا تھا کہ آپ اس کو استعمال نہ کرنے کا عہد نہیں کریں، اور اس سے لوگوں کو اس شاید پتہ چلے کہ یہ حرام ہے، تو اس لیے آپ اس کو استعمال فرمائیے۔ اس کے بارے میں کچھ دیگر مضامین ہیں، اور اس میں فرمایا گیا ہے کہ یہ جو بہت اہم آیت ہے اس سارے مضمون کے بعد، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ مسلمانوں تم اپنے اور اپنے اہل عیال کو جو سیرت ہے اس کو ڈالنے کی فکر کیا کرو، اور گناہ سرزد ہو جائے تو توبہ کرنا چاہیے۔ اہل عیال کے متعلق چونکہ احکامات بڑے واضح ہیں، اس بارے میں اس کو غور کرنے کی ضرورت ہے، اور آخر میں حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیویوں کا ذکر ہوا کہ اتنے قریبی تعلق کے باوجود بھی وہ عذاب الہی کی گرفت میں آ گئیں اپنے ایمان لانے کی وجہ سے، اور فرعون کی بیوی جو اتنے بڑے ظالم اور سرکش کی بیوی تھی لیکن وہ ایمان والی تھی، تو اللہ رب العزت نے اسے بہترین جو ہے وہ انجام سے سرفراز فرمایا۔ حضرت سیدہ مریم سلام اللہ علیہ کا ذکر بھی موجود ہے، اور ان پر جو الزام لگائے گئے ان کی تردید بھی کی گئی ہے، اور اسی طرح ہم اس صورت کے مضامین کو پڑھتے ہیں۔ پہلے رکوع میں حضور سے یہ فرمایا گیا کہ جس چیز کو اللہ نے حلال کیا ہے آپ اپنے اوپر حرام نہ فرمائیے، اور واقعہ ہے وہ جس طرح یہ پہلے بیان ہو چکا ہے، اور توبہ اور استغفار کریں۔ اہل جو ازواج مطہرات ہیں ان کو نصیحت کی گئی، اور مسلمانوں کو نصیحت کی گئی ہے کہ اپنے اور اپنے اہل و عیال کو جہنم سی آگ سے بچاؤ، ان کی تربیت کرو، دین سکھاؤ،
اور دوسرے رکوع میں فرمایا گیا ہے کہ سچے دل سے توبہ کرو، توبو الی اللہ توبۃ نصوحا، ایسی توبہ کرو جس کے بعد گناہ نہ ہو، اور خدا کے آگے توبہ کرنے والے اور عمل صالح پر جو کاربند مسلمان ہیں انہیں جنت کی خوشخبری دی گئی ہے، اور کفار و منافقین سے جہاد کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور تاکہ وہ لوگ جو ہیں وہ اپنی شرارتوں سے جو باز نہیں آتے، جہاد کے بغیر ان کو سیدھا راستہ نہیں مل سکتا۔ یہ حضرات یہاں ایک مضمون بڑا واضح ہے، یہاں بھی ترغیب ہے، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم۔ یہ فلسفہ جہاد بڑا واضح ہے کہ دنیا میں جو شرارتی گروہ ہوتے ہیں، فساد پھیلانے والے، وہ باتوں سے نہیں مانتے، لاتوں کے بت باتوں سے نہیں مانتے، اس لیے ضروری ہوتا ہے جنگ کرنا، اور جنگ کا مقصد امن قائم کرنا ہے، اور اس لیے اس کو مقدس جہاد کا نام دیا گیا ہے دین اسلام میں۔ پھر خواتین کا ذکر ہے، فرعون کی بیوی تھی، ایمان والی تھی تو اللہ رب العزت نے نجات دے دی، لیکن نبیوں کی بیویاں تھیں اور ایمان والی نہیں تھی، نبیوں کے کام میں ان کے ساتھ نہیں تھی، تو اللہ نے ان کو عذاب دیا۔ آخر میں حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر ہے، ان کی صداقت اور عفت کی شہادت دی گئی ہے، اور جو ان پر بڑے جھوٹے الزامات یہودیوں کی طرف سے لگائے گئے تھے ان کو رد کیا گیا ہے، ان کو صاف کیا گیا ہے۔ وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ، اور اللہ رب العزت نے حضرت مریم علیہ السلام کی مثال دی ہے جنہوں نے اپنی عصمت کی حفاظت کی، اور ہم نے اپنی طرف سے ان میں روح پھونکی، اس خاتون نے اپنے رب کے کلمات اور کتابوں کی تصدیق کی۔ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ، اور وہ فرما برداروں میں سے تھیں۔ جتنے جھوٹے الزامات ہیں وہ بالکل جھوٹے ہیں، اور وہ سچی ہیں، ان کے جو بیٹے ہیں وہ بھی بالکل سچے ہیں، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام۔ معزز خواتین و حضرات، اس کے ساتھ ہی 28ویں پارے کے مضامین، اس کی صورتوں کا خلاصہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب صرف 2 پارے باقی ہیں، 29واں اور 30واں۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ دونوں پاروں میں دھیان سے اس کے مضامین میں شریک ہوں، اور جب آخری پارہ پڑھیں گے اس کے آخر میں خصوصی دعا کریں گے۔ اللہ رب العزت ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاکم اللہ خیرا، احسن الجزاء۔